میں امام الانبیاء کا میلاد بیان کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا کہ جی عام بچہ سجدہ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا؟ یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ حجت الہیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ بعض لوگ خوبصورت لفظوں میں اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت نہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچہ بولے، فطرت جس نے بنائی ہے نا وہ فاطر اس محبوب پہ درود بھیجتا ہے، یہ فاطر کے محبوب ہے۔ اس لیے کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، فطرت حضور کے ہاتھوں پہ مسخر کر دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، ایڑی ماری اسبت احد، احد ٹھہر گیا یا نہیں؟ زلزلہ رک گیا یا نہیں؟ تو اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے حضور کے ہاتھوں پہ۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آڑتی کا سودا سنیارے کی ترکھڑی پہ نہیں تولا جا سکتا، نبوت کا مقام انسانی عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جن کے دامن میں کوثر کے خزانے ہیں وہ کن شانوں کے مالک ہیں؟ ہمارا علم تھوڑا ہے، رسول اللہ کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اور تیسرا جواب دے رہا ہوں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایسے بچے ہوئے ہیں جو ایک دن کی عمر میں کلام کرتے رہے ہیں۔ حدیث جریج، اس میں ایک دن کی عمر میں بچے نے کلام کیا ہے۔ اگر بخاری شریف، مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، پہلی امتوں میں عام بچے جو نبی نہیں تھے وہ بھی کلام کرتے رہے ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں وہ ایک دن کی عمر میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جب میں نے 3 دلائل دیے آپ کے سامنے، مجھے یاد آ گئے حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہنے لگا جی میں علم غیب کو نہیں مانتا، کوئی دلائل دے۔ آپ نے چند دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد فرمایا یہ دلائل تو غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ فرمایا یہ جو دلائل میں نے دیے یہ نہ ماننے والوں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جملہ فرمایا نا، میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس جملے کی ساری لذت نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت ابو البرکات نے فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا ہوتا ہے۔ ہم حضور کے اپنوں کا رویہ۔ ایک عرابی سے میرے آقا کریم نے گھوڑے کا سودا کیا، اس عرابی نے آگے کہیں بیچ دیا، آپ نے فرمایا تو نے یہ سودا میرے ساتھ کیا تھا؟ اس نے کہا کوئی گواہ لائیں۔ فوراً حضرت خزیمہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم کیوں گواہی دیتے ہو، تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، دیکھے بغیر خدا کو مان لیا ہے، گھوڑے کا سودا نہیں دیکھے بغیر مان سکتا۔ اپنوں کا رویہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے۔ جب کبھی کوئی بحث میں ڈال کے شان مصطفیٰ کا منکر بنانے کے لیے الجھا دینا، یہ بات ضرور یاد رکھیں میرا رویہ امتی والا رویہ ہے۔ امتی اس طرح کرتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں، میرا رویہ غلاموں والا رویہ، اپنوں والا رویہ۔ اس وقت حضرت خزیمہ کو یاد کریں تو پتہ چلے گا اپنوں والا رویہ کیا ہوتا ہے۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیران دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ ولادت کے دن آپ نے سجدہ بھی کیا،
اور انگلی اٹھا کے انگشت شہادت اللہ کی توحید بھی بیان فرمائی ہے، انگشت مبارک کو بلند فرمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ کعبہ شریف کے پاس تھے، انہیں خبر دی گئی کہ اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ بیٹا زندہ ہو، پوتا پیدا ہو، دادا پھر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹا فوت ہو چکا ہو اور بیوہ بہو کے گھر بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر مولود مسعود کی ولادت سے پہلے دادے نے خواب بھی دیکھے ہوں کہ آنے والا شان بھی بڑی رکھتا ہے، تو پھر جب وہ آئے تو پھر دادے کی خوشی اور ہی زیادہ ہوگی۔ ذرا حضرت عبد المطلب کی خوشی محسوس کریں تو محفل میلاد میں بیٹھ کے آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ خوشیوں والی محفل میلاد ہوتی ہے، یا محفل ذکر میلاد جو ہے وہ خوشیوں والی محفل ہی ہے۔ آج چونکہ دن ہے 12 ربیع الاول کا، اس لیے درس قرآن میں آپ کے سامنے میلاد بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب تیز تیز چلتے ہوئے آئے حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف کہ اللہ نے مجھے وہ پوتا عطا کر دیا جن کے بارے میں پہلے میں نے خواب دیکھے۔ جب پہنچے نا حضرت بی بی آمنہ کے حجرے میں، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی شفا نے حضور کو اٹھایا اور بڑی حضرت عبد المطلب کی طرف اور کہا سید القریش، جب آپ اپنے پوتے کو دیکھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا۔ ابھی شفا نے رسول اللہ دکھائے نہیں، پہلے ہی کہا سید القریش حضرت عبد المطلب کو مخاطب کر کے، آپ جب اپنے پوتے کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے میں نے ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا جلدی مجھے میرا پوتا دکھاؤ۔ شفا نے حضور حضرت عبد المطلب کی گود میں رکھے تو رسول اللہ کے دیدار کر کے حضرت عبد المطلب کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ انہیں حضور کا دیدار عطا فرما، ان کے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو جہانی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا شفا تو کیا کہہ رہی تھی کہ جو انہیں دیکھے گا وہ کہے گا، میں انہیں دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ ایک میں ہی کیا، جو بھی انہیں دیکھے گا وہ پکار اٹھے گا ان جیسا کوئی حسین میں نے دیکھا ہی نہیں۔ صرف میں ہی نہیں، زمانہ یہ کہے گا۔ جناب شفا نے کہا آپ ایسے حسین پوتے کے لیے نام کیا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں نام رکھوں گا محمد۔ نام اللہ نے رکھا ہے، رکھوایا حضرت عبد المطلب کی زبان سے۔ میرے آقا کریم کے نام کتنے ہیں اس پر بعض علماء نے کتابیں لکھی، بعض نے 1000 سے زیادہ نام اکٹھے کی ہیں، اور بعض نے یہ کہہ کے قلم توڑ دی، انہوں نے کہا جتنی صفتیں اتنے نام، صفتیں ہمارے علم سے بلند ہیں تو نام بھی اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض انہوں نے وہ نام جمع کیے جو قرآن پاک میں ہیں، وہ نام جمع کیے جو احادیث میں ہیں۔ ان سارے ناموں میں سب سے زیادہ شان والا نام کون سا ہے؟ وہ نام جو کلمے میں لیا جاتا ہے۔ ویسے حضور کا ہر نام ہی شان والا ہے، لیکن سب سے زیادہ شان والا نام کون سا ہے جو نام لے کے ہم مسلمان بنتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک میں 4 آیتوں کے اندر یہ نام آیا ہے، ان میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے خطبے میں بھی پڑھا ہے، ورنہ 4 آیتیں ہیں جن میں آپ کا ذاتی نام محمد آیا ہے، اور ایک آیت ہے جس میں آپ کا نام احمد آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔
تو ایک آیت میں آپ کا نام احمد آیا ہے اور 4 آیتوں میں آپ کا نام محمد آیا. سب سے زیادہ شان والا آپ کا جو نام ہے وہ کون سا ہے؟ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. یہ کوئی شاعرانہ تعلی نہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے. اگر ہم 1,00,000 مرتبہ بھی عطر گلاب سے اپنی زبان دھو لیں، رسول اللہ کے اسم مبارک کو الاپنے کے لائق نہیں. آپ کا نام اتنا عرفہ، جیسے حضور کی ذات عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، آپ کا نام بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے. جیسے اللہ کریم نے حضور کی ذات کی محبوبیت مخلوق کے اندر ڈال دی ہے، اسی طرح آپ کے نام کی محبوبیت بھی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے نا، وہ یہی لفظ محمد ہے. غیر مسلموں نے بھی اس پر ریسرچ کر کے یہی فیصلہ کیا کہ پوری دنیا میں جو نام اس وقت سب سے زیادہ رکھا جا رہا ہے وہ آپ کا اسم گرامی لفظ محمد ہے. جس طرح ہمارے علماء نے حضور کی ذات پاک پہ کتابیں لکھی، سیرت پہ، اوصاف حمیدہ پہ، اسی طرح آپ کے نام پر بھی کتابیں لکھی ہیں. اور جس طرح حضور کی ذات پاک سے فیوزات ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، آپ کا نام بھی برکتیں تقسیم کرتا ہے. سمجھے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس وقت تو خیر میرے سامنے گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر بندہ کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو، کوئی پھول اس کے پاس نہ ہو، وہ گلاب 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 کرے تو گلاب کی خوشبو آ جائے گی. لیکن حضور کے نام کو اللہ نے ایسی شان عطا کی ہے، حضور کا نام پکاریں رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. حضور کا اسم مبارک لیں، روشنی ملے گی، سکون کی لہر اندر اٹھے گی. اللہ نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بیماریاں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. یہ ساری شانیں اللہ نے آپ کے اسم مبارک کو عطا فرمائی. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں یہ روایت نقل کی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے میرے نام کو بھی عزت عطا فرمائی ہے. اس نام مبارک کا معنی کیا ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ شان والا نام کون سا ہے؟ تشریح نہیں کر رہا، بس ایک جملہ ہی عرض کر رہا ہوں. زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. جب بھی آپ کا ذاتی نام مبارک ادا کریں نا تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے مل جاتا ہے، نیچے والا اوپر والے سے. سمجھنا آپ نے خود ہے، میں نے زیادہ تشریح نہیں کرنی. یہ نام بچھڑے ہووں کو ملا دیتا ہے، یہ ملانے والا نام ہے. حضور بھی آئے ہیں ملانے کے لیے ہی، اور یہ نام بھی کیا کرتا ہے؟ ملا دیتا ہے. اس نام کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. لفظ محمد کا ایک معنی بعض لوگ کرتے ہیں تعریف کیا گیا. صرف تعریف کیا گیا اس لفظ کا معنی نہیں ہے، ایسی تعریف جو کبھی ختم نہ ہو. دنیا میں ہر وقت اذان ہو رہی ہے، یہ جو گردش لیل و نہار ہے نا، ہر وقت کسی نہ کسی جگہ مؤذن، کسی نہ کسی ملک میں مؤذن یہ پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان رکتی نہیں، 24 گھنٹے دنیا کے مختلف ملکوں میں اذان ہو رہی ہے. جیسے جیسے گردش لیل و نہار ہے، اذان بھی مسلسل جاری ہے. 1400 سالوں میں رسول اللہ کی شان میں جو کتابیں لکھی گئیں،
جو تقریریں ہوئیں، جو تدریس ہوئی، اس سب کو جمع کر لیں تو حضور کی اتنی ہی شانیں بیان ہوئی ہیں کہ جیسے سمندر سے ایک قطرہ نکال لیا جائے۔ ملک سخن کے بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لفظ محمد کا معنی الذی یحمد حمدم بعد حمد، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ۔ دوسرا آپ کا نام کون سا ہے جو ایک دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ اس میں تفضیل کا وہ صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی حمد کرنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی، آپ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لفظ محمد کے معنی کی تشریح کر رہا ہوں کہ مخلوق میں جن کی تعریف کی جاتی ہے کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی حضور کی تعریف ہوئی ہے۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں۔ جتنی تعریف آپ نے اللہ کی ہے مخلوق میں سے کسی نے اللہ کی اتنی تعریف یا ایسی تعریف نہیں کی، اور جتنی آپ کی تعریف ہوئی ہے اتنی مخلوق میں سے کسی کی تعریف، اس کی صرف ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حضور کی ذاتی شانیں یا تعریفیں تو وراء الورا ہیں، جو چیز حضور سے نسبت رکھتی ہے اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ ابھی میں نے والدین مصطفیٰ کی شان نہیں بیان کی، ان کی شان کیوں بیان ہوئی ہے؟ وہ حضور کے والدین ہیں۔ اگر مدینہ منورہ حضور نہ تشریف لے جاتے، آج کسی نے جانا تھا مدینہ شریف؟ یوں دوڑ دوڑ کے لوگ جاتے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو کس کی تعریف کا صدقہ؟ حضور کی تعریف کا۔ جن شہروں کو نسبت ہوئی ان شہروں کی تعریف، جن غاروں میں حضور بیٹھے ان غاروں کی تعریف، جن سواریوں کو نسبت ہوئی ان سواریوں کی تعریف، جو لباس آپ نے زیب تن کیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت اسماء کے پاس ایک جبہ تھا، بیمار لوگ آتے، آپ اس جبے کا ایک حصہ بھگو کے پانی پلا دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتی۔ جو آپ کا لباس ہے اس لباس کی، یا اللہ جو تعریف کا لفظ بولے اسے بھی دو جہانوں کی سچی عزت عطا فرما دے۔ میں نے علامہ زمان صاحب کا نام لیا تو القابات لے کے، حافظ توقیر صاحب کا نام لیا القابات لے کے، محفل میں آپ دیکھتے ہیں تلاوت ہو تو ہم کہتے ہیں نجم القراء آ گئے، نعت خان کا ذکر ہو ہم کہتے ہیں مداح حبیب آ گئے، کوئی مقرر آئے ہم کہتے ہیں مفکر اسلام آ گئے۔ یہ قراء، یہ حفاظ، یہ نعت خان، یہ علماء، یہ مفسر، محدث، فقیہ، یہ غوث، کتب، ابدال، ان سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو لفظ محمد کا فیض ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ ان سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو رسول اللہ کی تعریف کی خیرات ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور کا جو اسم مبارک ہے نا لفظ محمد، اس کا فیض کہاں کہاں ہے؟ ہمارا علم تھوڑا ہے اور فیضان نبوی کے جو دھارے ہیں وہ اس علم سے بہت بلند ہیں۔ جس چیز کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ وہ بھی قابل تعریف بن گئی، اس کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں جس کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ان کی نسبت سے تعریفیں ہو رہی ہیں تو ان کی ذات کتنی تعریف کے لائق ہوگی، ان کی ذات کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہوگی۔ میرے آقا کریم کا اسم مبارک لفظ محمد یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں اپنی گفتگو کو جس پیغام پہ آج سمیٹ رہا ہوں۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے وقت پیدا ہوتا اسے ایک ہنڈیا نما برتن کے نیچے ڈھک دیتے، یہ روایت سیرت حلبیہ میں ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا دائی برتن ہٹا کے بچہ دکھاتی۔ ہمارے آقا کریم کا میلاد ہوا صبح صادق، جس وقت آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے۔
تو فوراً تو سورج نہیں طلوع ہوتا، اذان کے کچھ دیر بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ شفا نے کہا وہ برتن لاؤ تاکہ مولود مسعود کا بدن ڈھک دے۔ وہ برتن منگایا گیا، شفا برتن لے کے جا رہی ہیں حضور کے بدن پاک کے قریب، ابھی قریب پہنچی نہیں کہ برتن ٹوٹ گیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہی برتن ٹوٹ گیا ہے۔ اب تک وہ رسول اللہ کی شانیں دیکھ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا برتن ٹوٹ گیا ہے تو انہوں نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا ہے۔ 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت شفا زندہ تھی۔ شفا جنہوں نے میلاد کے دن خدمت کی ہے وہ اس وقت موجود تھیں جب آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ شفا کلمہ پڑھ کے صحابیہ بن گئی ہیں۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کیوں کلمہ پڑھے؟ وہ مسلمانوں کی تعداد گھٹانا چاہتا تھا۔ بی بی شفا نے کہا او عمر بن حشام، مجھ سے پوچھتے ہو کیوں کلمہ پڑھے؟ میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے۔ شفا نے کیا کہا؟ بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو کس سے نکالنے والا؟ جب میرے آقا کریم نے خطبہ حجت الوداع دیا نا تو اس میں فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کے تمام امور آج میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے، میں نے تمہیں جاہلیت سے نکال لیا ہے، روشن تہذیب دے رہا ہوں۔ میلاد منانے والوں، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمیں نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے نا میڈیا کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، تو دور حاضر کے تقاضے پورے کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں دنیا میں آج کل کون سی چیز نئی ہے جو آپ کہتے ہیں دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے؟ وہ نئی چیز مجھے بتائیں۔ دنیا کی معیشت اس وقت سود پہ چل رہی ہے۔ سود تو جاہلیت کی یادگار ہے۔ سودی نظام کس دور میں تھا؟ خطبہ حجت الوداع میں آپ نے سود کے بارے میں بھی احکامات دیے کہ اس کو ختم کیا۔ تو سود کس کی یادگار ہے؟ جاہلیت کی۔ شراب کس کی یادگار ہے؟ جوا کس کی یادگار ہے؟ بے حیائی کس کی یادگار ہے؟ اور ڈاکہ زنی۔ پہلے چند لوگ مل کے کسی قافلے کو لوٹتے تھے، اب تو بڑے ملک غریب ملکوں کو لوٹتے ہیں۔ کیا افغانستان کو نہیں لوٹا گیا؟ کیا عراق کو نہیں لوٹا گیا؟ آج کی جو تہذیب ہے مجھے بتائیں اس میں نئی چیز کون سی ہے جو آپ ہمیں کہتے ہیں دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی؟ سود، شراب، جوا، بے حیائی اور ڈاکہ زنی، یہ سب جاہلیت کی یادگاریں ہیں۔ ہاں ایک چیز نئی ہے، بجلی بن گئی، پنکھے بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، ٹیلی ویژن بن گیا، موبائل آ گیا، ٹیلی فون بن گیا، یہ سائنسی ترقی ہوئی ہے، یہ نئی چیزیں ہیں۔ تو اب کیا سائنسی ترقی کو آڑ بنا کے جاہلیت کو دنیا پر غالب کرو گے؟ یہ فریب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دجل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سائنسی ترقی کو صحیح استعمال کریں فائدہ ہے، غلط استعمال کریں نقصان ہے۔ لیکن اسلام کے دشمنوں نے چال کیا چلی ہے؟ آگے رکھا ہے سائنسی ترقی کو، پیچھے رکھا ہے جاہلیت کو۔ سائنسی ترقی کی آڑ میں وہ دنیا میں جاہلیت کو رائج کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، دانستہ یورپ کے ایک ملک میں میں گیا اسی مہینے ربیع الاول میں، تو وہاں ایک یورپی عالم انگریز تھا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا، دین کا علم حاصل کیا، پھر مبلغ بنا، تقریر کرتا تھا۔ وہ انگریز عالم بھی آیا محفل میلاد میں، اس نے بڑی پیاری بات کی، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جب پاکستان سے نوجوان آتے ہیں نا یورپ، تو یہاں آ کے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، پھر وہ لباس بھی جیسا پہنتے ہیں، داڑھی شریف بھی نہیں رکھتے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں دین پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس انگریز عالم نے کہا کبھی
دین پہ عمل کرتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، فخر سے دین پہ عمل کرنا، اس لیے کہ سچائی تمہارے پاس ہے، حق تمہارے پاس ہے، انسانیت تمہارے پاس ہے، شرم و حیا تمہارے پاس ہے۔ صرف سائنسی ترقی کرنے والوں نے جاہلیت کو دنیا میں جاری کر دیا۔ کیا پاکستان میں بیٹے نے باپ کو قتل نہیں کیا؟ اس فروری میں بھی واقعہ ہوا ہے، 2023 فروری میں پشاور میں بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ یہ جاہلیت ہے۔ سائنسی ترقی کو آڑ بنا کے دنیا اس وقت اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ دنیا میں جاہلیت پھیلائی جائے۔ میلاد منانے والوں نے فرق کرنا ہے، جاہلیت کیا ہے اور علم کیا ہے، دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ حضور کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ اگر اس دھرتی پہ زمین پہ آپ چاہتے ہیں انسان موجود رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے یہاں انسانیت موجود رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت قائم رہے، پاکیزگی ہو، حلال حرام کا فرق ہو، اخلاق عالیہ ہو، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، محسن انسانیت کی غلامی اختیار کر لو، معلم اخلاق کی غلامی اختیار کر لو۔ دو جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ 1400 سالوں میں ہمارے بزرگوں نے دین پھیلایا، لیکن آج یورپ نے، اسلام دشمنوں نے پورا زور لگا دیا کہ جاہلیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور کافی حد تک وہ جاہلیت کو زندہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ میلاد کا دن جہاں خوشیوں کا دن ہے، جہاں شکرانے کا دن ہے، جہاں ذکر ولادت کر کے برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے، وہیں آج تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اسلام کا پرچم بلند کریں گے، اسلامی تہذیب کو قائم رکھیں گے۔ ڈرتے ڈرتے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اسلام آباد نہ آواز پہنچ جائے۔ ڈرنے کی ضرورت، یہی تو میں بات عرض کر رہا ہوں، اسلام پہ عمل کرتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، فخر سے عمل کریں۔ سچائی ہے تو آپ کے پاس ہے، حق ہے تو آپ کے پاس ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم آخری سانس تک اپنے آقا سے وفا کریں گے، اور آپ نے جو معاشرہ قائم کیا اس اسلامی دینی معاشرے کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔